پاک میں آتا ہے کہ کھانا کھاؤ تو پہلے بسم اللہ پڑھ لو، کوئی کام کرو تو بسم اللہ پڑھ لو، کہیں جاؤ گھر سے باہر نکلو تو بسم اللہ پڑھ کر کے نکلو گے، تو جب تک تم گھر واپس نہیں آ جاؤ گے ہر ہر قدم پر تمہارے نیکیاں لکھی جائیں گی۔ لیکن اللہ اللہ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارا نوجوان کام کرتا ہے تو پہلے گانے بجا لیا کرتا ہے، ہماری مائیں بہنیں اگر گھر کے اندر کوئی کام کرتی ہے تو دل لگانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، وقت کو کاٹنے کے لیے گانے بجانے شروع کر دیا کرتی ہے۔ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ ایک کافر کی لڑکی ہے، وہ مسلمان لڑکی کے یہاں پر آیا جایا کرتی تھی، دونوں کا دوستانہ ہے، دونوں کا یارانہ ہے۔ جب مسلمان کی لڑکی کھانا کھاتی تھی تو پہلے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، اب وہ اپنے برتن دھلا کرتی تھی تو پہلے بسم اللہ پڑھا کرتی تھی، اگر وہ جھاڑو لگایا کرتی تھی تو پہلے بسم اللہ پڑھتی تھی۔ وہ کافر کی لڑکی کہنے لگی، اے میری سہیلی یہ بتاؤ، اے میری بہن تم یہ بتاؤ، جب تم کوئی کام کیا کرتی ہو تو تم یہ بسم اللہ کیوں پڑھا کرتی ہو؟ کھانا کھایا کرتی ہو تو پہلے بسم اللہ کیوں پڑھا کرتی ہو؟ تو مسلمان کی لڑکی کہنے لگی، سنو سنو میں بسم اللہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ ہمارے آقا فرماتے ہیں، شمس الضحیٰ نے فرمایا ہے، بدر الدجا نے فرمایا ہے، ختم الرسل نے فرمایا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ جب کوئی مشکل بھرا کام بسم اللہ سے شروع کیا جائے تو اللہ پاک اس کام میں آسانی پیدا فرما دیتا ہے۔ مشکل بھرا کام، اور کہا تو جب کھانا کھاتی ہے تو بسم اللہ کیوں پڑھتی ہے؟ تو کہا میں بسم اللہ اس لیے پڑھتی ہوں کہ اللہ پاک اس کھانے میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، برکت۔ تو وہ کافر کی لڑکی کہنے لگی کہ آج سے یہ بسم اللہ تم مجھے بھی سکھا دو۔ اس نے اس کو بسم اللہ سکھا دیا۔ جب یہ لڑکی اپنے گھر پہنچی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، کھانا کھایا تو بسم اللہ پڑھا، برتن دھلے تو بسم اللہ پڑھا، کوئی کام کیا تو بسم اللہ پڑھا۔ گھر میں ماں باپ نے کہا، ہے میری بیٹی یہ تو مسلمان کام کرتے ہیں، یہ تو کیوں کر رہی ہے؟ تو جو ماں گھر میں تھی اس نے کہا ابھی ہماری بیٹی چھوٹی ہے، جب یہ بڑی ہوگی خود بخود چھوڑ دے گی۔ تو اس موقع پر میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی بچے غلط کام کیا کریں تو یہ کہہ کر کے انہیں ختم مت کر دیا کرو کہ ابھی چھوٹے ہیں بڑے ہو کر کے سدھر جائیں گے۔ نہیں، جب بچوں کی جو شروع سے عادت پڑ جاتی ہے نا تو پھر وہ بڑھاپے تک نہیں چھوٹتی ہے۔ تو ماں نے کہہ دیا کہ بڑی ہوگی چھوڑ دے، لیکن اب اس کافر لڑکی کے شادی کی تاریخ آ گئی، بارات گھر پر آ گئی۔ جب اس کو رخصت کیا گیا تو جیسے ہی اس نے اپنے گھر سے قدم باہر نکالا تو پہلے بسم اللہ پڑھا، گاڑی میں سوار ہوئی تو بسم اللہ پڑھا، سسرال کے اندر پرویش کیا تو پہلے بسم اللہ پڑھا، گھر میں کوہرام مچ گیا، محلے والوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ لڑکی ہمارے دھرم کی لڑکی ہے لیکن کام مسلمانوں والا کر رہی ہے۔ تو ساس نے کہا، سسر نے کہا، شوہر نے کہا ہم اس کا بسم اللہ چھڑا دیں گے، تم لوگ پریشان نہ ہو۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ بسم اللہ تو اس کے دل میں اپنا گھر بنا چکا ہے، لیکن اس کے اوپر ظلم و زیادتی کی جانے لگی۔ شوہر نے کہا بسم اللہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارا قتل کر دیں گے، سسر نے کہا بسم اللہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارا کھانا پینا ختم کر دیں گے، ساس نے کہا بسم اللہ چھوڑ دو ورنہ ہم تمہارے اوپر ظلم کریں گے، لڑکی نے کہا
کو ظلم کر لیا جائے، میرے اوپر زیادتی کی جائے، میں بسم اللہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ اس کو ایک کوٹھی کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، کھانا پینا بند کر دیا گیا ہے، اس کے لیے تمام پریشانیوں کو سامنے کر دیا گیا ہے، گھر میں اس سے کوئی بولتا نہیں ہے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس لڑکی کے ساس اور سسر آنگن میں بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے تھے، آنگن میں بیٹھ کے۔ پہلے زمانے میں چھینکے چلتے تھے، چھینکے، ہو سکتا ہے گاؤں دیہاتوں میں آج بھی چلتے ہیں۔ تو چھینکے پر ایک ہانڈی لٹکی ہوئی تھی اور اس ہانڈی کے اندر اچار تھا۔ اس لڑکی کے ساس اور سسر نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ تو کہا اس ہانڈی کے اندر اچار ہے۔ تو اس لڑکی کا سسر کہنے لگا آج یہ نہ بسم اللہ والی بچے گی نہ بسم اللہ بچے گا۔ کہا ایسا کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو اس سسر نے کہا کہ ابھی میں بازار جاتا ہوں، اس ہانڈی کے اندر سے اچار باہر نکال دے اور اس ہانڈی کے اندر ہم ایک زہریلا سانپ رکھ دیتے ہیں۔ زہریلا سانپ کا پھر کیا ہوگا؟ تو کہا میں کھانا کھانے بیٹھوں گا، بہو سے کہنا کھانا لے کر کے جاؤ۔ جب وہ کھانا لے کر کے آئے گی میں پہلا ہی لقمہ منہ کے اندر لوں گا اور اپنی بہو سے کہوں گا کہ آج تم نے کتنا بدمزہ کھانا بنایا، سبزی کے اندر کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، سبزی تم نے آج کیسی بنائی ہے؟ بہو پاپے کی معافی طلب کرے گی تو میں اس بہو سے کہوں گا کہ اس ہانڈی میں سے اچار نکال دے۔ اسے کیا پتا ہے کہ سانپ کی شکل میں اس کی موت چھپی ہوئی ہے؟ وہ اپنا ہاتھ ڈالے گی، سانپ اس کو ڈس لے گا، نہ بسم اللہ والی بچے گی نہ یہ بسم اللہ بچے گا۔ ادھر کفر پروگرام بنا رہا ہے، ادھر مشیت الہی مسکرا رہی ہے اور آسمانوں میں فضاؤں میں آواز آ رہی ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، اور وہ شمع کیا تجھے جسے روشن خدا کرے۔ پروگرام طے ہو گیا، وقت آیا، کھانا پیش کیا گیا۔ بیٹھو بچوں، بیٹھ جاؤ، تھوڑی سی دیر ہو۔ کھانا پیش کیا گیا، اس نے جیسے ہی پہلا لقمہ منہ کے اندر لیا کھانے کو پھینک دیا۔ اب وہ لڑکی کہنے لگی میرے سسر میں کل سے اچھا کھانا بنانے لگ جاؤں گی، آج کھا لیجئے۔ لیکن وہ اللہ اکبر کہتا ہے آج کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، جاؤ اس ہانڈی سے اچار نکال کر کے دے دو۔ اب وہ لڑکی آگے بڑھتی ہے، اسے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر سانپ موجود ہے۔ اس نے اپنے معمول کے مطابق اللہ اکبر جیسے ہی ہاتھ کو ڈالا تو سب سے پہلے بسم اللہ پڑھا، اور جب بسم اللہ پڑھا ہے ہانڈی کے اندر ہاتھ ڈالا ہے، دنیا دیکھ رہی تھی، سانپ دیکھ رہی تھی، اب اس کو زہر، اب اس کو سانپ ڈس لے گا۔ سسر دیکھ رہا تھا کہ اب یہ مر جائے گی، پورا گھر اس کی موت کا تماشا دیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جب ہانڈی کے اندر ہاتھ ڈالا تھا تو بسم اللہ پڑھ کر کے ڈالا تھا، سب نے دیکھا کہ ہانڈی کے اندر ہاتھ گیا ہے، لیکن جب ہاتھ کو نکالا ہے تو خدا کی قسم ہاتھ میں اچار نظر آ رہا تھا۔ مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، حضرت علامہ مفتی شمشاد مدنی صاحب قبلہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس ہانڈی سے جب اس نے اپنا ہاتھ باہر کیا تو ہاتھ میں اچار ہے۔ سسر نے دیکھا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، شوہر نے دیکھا، دیکھتا رہ گیا، اور سب
سب لوگ اس کے پاس آ کر کے کہنے لگے یہ بہو یہ بتاؤ اس میں تو ہم نے سانپ رکھا تھا لیکن یہ اچار کہاں سے آیا؟ تو اس لڑکی نے کہا کوئی ایسا ظلم نہیں کر سکتا، میرے پاس اتنا بڑا ظلم کوئی کرے گا؟ کہاں تجھے یقین نہیں ہے؟ کہاں مجھے یقین نہیں ہے کہ اس ہانڈی کے اندر سانپ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر، جب اس ہانڈی کو نیچے اتارا گیا اور جب اس کو کھولا جاتا ہے تو ایک سانپ نمودار ہوتا ہے۔ جب اس لڑکی نے سانپ کو دیکھا تھا تو وہ لڑکی اپنے ساس اور سسر سے کہنے لگی، اپنے شوہر سے